تبلیغ میں جانا ہوتا ہے تو جی وہ گھر والی منع کر رہی ہے. ہاں گھر والی, تو میں نے کہا گھر والی کو تجھ سے نفرت ہے کہ جانے دے گی؟ گھر والی تو یہی کہے گی نا, محبت میں یہی رونا رہے گی, یار نہیں جاؤ ہم لوگ اکیلے ہو جائیں گے, تو وہ تو یہی کہے گی محبت میں. تو تم یہ بات بھی اس کی بیوی کی مانو گے؟ تو لوگ بہت سارے اپنی بیوی کی بات کو زیادہ مانتے ہیں. تو بھئی بیوی کی بات بھی ماننی چاہیے گھر کے نظام چلانے میں اور اس میں. اچھا بھئی ایک بات بہت ضروری ہے, بھول نہ جاؤں, 45 ہو گئے. اچھا جی, ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو جیب خرچ دیا کرو. شریعت میں عورت کے لیے جیب خرچ ہے. یہ بات بھی بہت غور سے سننے کی ہے, 10 منٹ ممکن ہے اور لے لوں مگر غور سے سنیے گا. جیب خرچ کا مطلب یہ نہیں کہ جو مہینے کی پاکٹ منی آپ گھر کے خرچے کے لیے دیتے وہ پاکٹ منی مراد ہے, وہ نہیں ہے. وہ تو آپ نے گھر کے اجتماعی چاول کے لیے, دال کے لیے اس کو پیسے دے دیے کہ بھئی تم منگا لیا کر. شریعت میں یہ ہے کہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ مرد کی استعداد کے مطابق کہہ رہا ہوں. ایسا نہ ہو مرد کی استعداد نہ ہو, میں کہوں ہینڈسم اماؤنٹ اور وہ قرضہ لے کر بیوی کو 2000 روپے دے, خود کی جیب میں ہے نہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مگر اچھے پیسے, مہنگائی کا زمانہ ہے, 1000 روپے 1500 اگر جو دے سکتا ہے 500 دے سکتا ہے, 2000 دے سکتا ہے, 3000 دے سکتا ہے, تھوڑے سے زیادہ دے. اچھے کیوں دیں؟ اس لیے کہ بعض مطلب ایسے ہوتی ہے کہ آدمی کی کوئی ضرورت کی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ وہ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتی, اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے خود ہی منگانے کا نا, بغیر کسی کو بولے. انسان ہے, ضرورت ہے, تو اس پیسوں سے وہ خرچ کر سکیں اور اس پیسوں کے بارے میں شوہر اس سے پوچھے بھی نہیں کہ وہ پیسے میں نے دیے تھے وہ کہاں دیے تھے. بھائی وہ تو پرسنل جیب پاکٹ منی دی تھی نا. اب شوہر اس میں پنچات نہ کرے, تجسس نہ کرے کہ وہ جو 2000 روپے میں نے دیے تھے وہ کہاں خرچ کیے. جیسے کہ مہر کی رقم ہے, جو مہر کی رقم دی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مہر کی رقم کے بارے میں پوچھے کہ میں نے تیرے کو 2 لاکھ روپے دیے, تو نے کہاں خرچ کیے. مہر کی رقم خالصتاً عورت کا حق ہے, عورت کو دے دیا, اب عورت اس کی مالک ہے, وہ کسی کو صدقہ دے دے, اپنے ماں باپ کو دے دے, فطرانہ دے دے, وہ اس کو دے گا, مرد نہیں پوچھ سکتا. اسی طرح یہ جو جیب خرچ ہے یہ مرد کو دینا چاہیے. اور آخر میں ایک بات بھائی بڑی اہم یہ ہے کہ عورت بعض مرتبہ گھر بنانے کا تقاضا کرتی ہے, گھر میں کچھ اچھی اچھی چیزیں لانے کا تقاضا کرتی ہے, تو اس میں بھی شریعت نے بہت جو ہے, ہاں ایک بات یہ کہ جی اس بنا پر فقہا نے کہا ہے, جو بڑا نازک مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس مسئلے سے, وہ مسئلہ یہ کہ گھر کا کھانا پکانا عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے, یعنی شرعاً یہ فریضہ اس پر عائد نہیں ہوتا کہ وہ ضرور کھانا پکائے. اب آپ بولو گے عجیب سی بات لگتی ہے نا, مگر ہے شریعت, فقہا نے کہا ہے. یعنی آپ عدالت میں جا کر کیس نہیں کر سکتے ہو کہ میری بیوی گھر پر کھانا نہیں بناتی. عدالت اگر کہہ بھی دے گی نا کہ کھانا بنائے تو وہ شریعت کے خلاف ہے. اتنی رعایت کی گئی ہے. بھئی اور تو باتیں چھوڑ دو نا پھر. اچھا شرعاً یہ فریضہ ان پر عائد نہیں ہوتا کہ وہ ضرور پکائے, بلکہ فقہاء اکرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورتوں کی 2 قسمیں, عورتوں کی 2 قسمیں. پہلی قسم ان عورتوں کی جو اپنے گھر میں اپنے میکے میں بھی گھر کا کام کیا کرتی تھی, اپنے گھر میں میکے میں گھر کا کام کیا کرتی تھی. اور دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھر میں کھانا نہیں پکاتی تھی بلکہ نوکر چاکر تھے, وہ کھانا پکاتے تھے. اگر دوسری قسم کی عورت شادی کے بعد شوہر کے گھر آ جائے تو اس کے ذمے کھانا پکانا کسی طرح بھی واجب نہیں, نہ دیانتاً, نہ قضاءً, نہ اخلاقاً, نہ شرعاً. عجیب بات ہے دیکھو, نہ اخلاقاً, نہ قضاءً, نہ شرعاً. بلکہ وہ عورت شوہر سے یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا نفقہ تو تمہارے ذمے واجب ہے, بجائے اس کے کہ میں کھانا پکاؤں تم میرے لیے پکا پکایا کھانا لا کر دو, باہر سے لاؤ, فوڈ پارٹنر زندہ باد. چنانچہ فقہاء اکرام لکھتے ہیں یاتیھا بطعام مہین, اس صورت میں پکا پکایا کھانا لا کر عورت کو دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے.
اور اس عورت سے نہ قزان کھانا پکانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے نہ دیانتن، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک، یعنی تمہیں حق حاصل ہے کہ ان کو اپنے گھر پر رکھو اور تمہاری اجازت کے بغیر ان کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ان پر کوئی ذمہ داری شرعن نہیں ہے۔ تو پھر آئی کیوں ہے؟ آئی کیوں ہے؟ ہم تو لاتے ہی ماسی کی نیت کر لیتے، امی اکیلی ہے، امی اکیلی ہے، امی کے لیے فری کی ماسی، امی کے لیے فری کی ماسی، میری امی بستر پر ہے اب یہ آ کر خدمت کرے گی۔ اور جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے، اس نے امید بہت لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ آنے والی یہ بھی کرے گی، آنے والی یہ بھی کرے گی۔ اور بھائی مفتیوں سے فقہاء سے پوچھو کہ تمہاری بیوی کے ذمے کتنی خدمت ہے، وہ جتنی بھی کر لے اس کو کہو تھینک یو، جتنی بھی کر لے شاباش، اپریشیٹ، جتنی بھی خدمت کر لے۔ اور ایک ہمارا ہے اپنا مزاج ہے نا، اپنی شریعت ہے، اوے کر کیوں نہیں رہی ہے وہ، تم نے اتنی دیر سے ناشتہ کیوں دیا ابا کو، تم نے اس آدمی کے ذمے اپنے والدین کی خدمت شرعن اس شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے نہ کہ بیگم۔ اس لیے اگر یہ ذہن ہو نا، اگر ہمیں شریعت پتا ہو تو پھر ہم بیوی جتنا بھی کرے گی نا اتنا ہمیں کافی لگے گا، چلو یار اتنا تو کر رہی ہے نا، اس کے ذمے نہیں ہے، اتنا تو کر رہی ہے نا۔ اور اگر ہمارے ذمے یہ ہوگا کہ یہ کام والی ماسی آئی ہے تو بس پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں کب سے آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنا ذہن بدلیں۔ جو ہمارا ذہن ہے نا 100% پرفیکشن کا، کہ 100% میری بیوی پرفیکٹ ہو، اس کا ذہن بدلے۔ نہیں ہو سکتا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا۔